علی حسن سولنگی کے ساتھ سفاکانہ واقعہ 4 سال قبل پیش آیا۔ واقعے کی وجہ کی تفصیل انہیں آج بھی لفظ بلفظ ازبر ہے۔ پسٹل کے بٹ بٹ مارے، لوگ ادھر تو سارے آدمی ادھر کھڑے تھے، انہوں نے ڈاکی ادھر بات بھی نہیں کی، بس جیسے اتارا گاڑی سے تو ٹانگ میں بسٹ لگائے، یہ دونوں ہاتھ بھی کاٹ لیے، پھر پورے جسم پہ تیزاب ڈال دیا، تو آنکھیں بھی ختم ہو گئی، وہ پیچھے یہ سارا جو میں جلا رہا ہوں، ابھی 4 سال ہو گئے اسی چال پہ میں اسی حال میں ہوں۔ کے ساتھ یہ دل خراش واقعہ کیوں پیش آیا، تفصیل علی حسن خود سناتے ہیں۔ کوئی داندلی کوئی کچھ بھی نہیں، فرسٹ کلاس الیکشن چلی تھی، لیکن وہ 5:30 بجے تقریباً جو وہ آئے، جو وہاں کے کینڈیڈیٹ تھے 50-60 آدمی ہتھیاروں سے لے کے آ کے اندر گھس گئے، تو میرے کو بھی مارا، میرے کو ہتھیار چھیننے کی کوشش کی، اور عورتوں کا نیرا جنرال کا سر پھاڑ دیا، اس کے بھائی ادھر اس کے ساتھ تھا، اس کو۔ علی حسن سولنگی کو قلق ہے کہ انہوں نے تنہا خاتون پولنگ افسر اور دیگر عملے کے افراد کو بچایا، بیلٹ پیپر کی حفاظت کی، لیکن ان کی کسی نے مدد نہیں کی اور نہ ہی انہیں انصاف فراہم کیا گیا۔ علی حسن سولنگی اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے نتیجے میں نہ صرف مقروض ہو گئے ہیں بلکہ کلاش بھی ہو گئے ہیں، گھر سمیت تمام اثاثے علاج کی نذر ہو گئے ہیں۔ وہ بولا کہ بھئی مجھے کم سے کم اتنا کرو جو میں اپنا علاج کراؤں، اپنے بچے پڑھا سکوں، لیکن کوئی نہیں سننے والا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو میں نے کم سے کم 10-15 اپلیکیشنیں جو فارورڈ کی ہیں کہ سر ان کو میرا نوٹس لو۔ علی حسن سولنگی کا کہنا ہے کہ محکمہ انہیں تنخواہ تو دے رہا ہے، لیکن علاج پر ان کی بہت بڑی رقم خرچ ہو گئی ہے۔ انہیں ہر دم صدمہ کھائے جاتا ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا کیا بنے گا۔ علی حسن، ڈان نیوز، حیدرآباد۔